نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مدینہ پاک کے 100 نام، اور مدینہ شریف کی تو کیا ہی شان ہے۔ صد غیرت فردوس مدینے کی زمیں ہے، باعث ہے یہی اس کا کہ تو اس میں مکی ہے۔ اور یہی وہ مبارک سرزمین ہے کہ جہاں مسجد نبوی شریف واقع ہے۔ مسجد نبوی شریف کی کیا شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد شریف میں نماز پڑھنے کی ترغیبات ارشاد فرمائی، اس کے فضائل کو بیان کیا۔ احادیث میں جو اس کے فضائل بیان ہوئے کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق جو بھلائی سیکھنے سکھانے کے ارادے سے مسجد نبوی میں حاضر ہو، اسے مجاہد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق جو صاف و پاک ہو کر نماز کی ادائیگی کے لیے نکلا اور مسجد نبوی شریف میں جا کر نماز پڑھی تو اس کا اجر حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، میری اس مسجد میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مسجد میں نماز دوسری کسی مسجد کی نماز سے 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ تو یہ مسجد نبوی شریف کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد ہوا، جو مسلسل 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرے، اللہ پاک اسے جہنم اور نفاق سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اسماء مدینہ، نیمز آف مدینہ، مدینہ کے مبارک ناموں کی طرف، اور سنتے ہیں کہ آج کون سے نام اور اس کے معنی بیان ہوں گے۔ جی سیدی، ماشاءاللہ مختلف سلسلوں میں تقریباً 80 نیمز آف مدینہ اب تک بیان ہو چکے۔ آج اس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو آج کون سے مبارک نام ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سونے میٹھے میٹھے مدینے کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے مرحومہ، عربی ترکیب میں المرحومہ، اور رحمہ رحمت۔ اس کے معنی ہے کہ جس پر رحمت نازل کی گئی، یعنی یہ وہ بابرکت شہر ہے، ہولی سٹی ہے کہ جہاں پر اللہ پاک کے محبوب تشریف فرما ہے، وہ ہستی آرام فرما ہے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کا مقام ہے یہ وہ شہر ہے جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نصیب ہوئی۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2599، 2599، انما بعثت رحمہ، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور مدینے میں آرام فرمائیں، اور حضور رحمت ہے تو مشہور آیا رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ میرے نبی نبیوں کے لیے رحمت، میرے نبی رسولوں کے لیے رحمت، میرے نبی فرشتوں کے لیے رحمت، میرے نبی
دین میں رحمت، میرے نبی دنیا میں رحمت، میرے نبی جنات کے لیے رحمت، میرے نبی انسانوں کے لیے رحمت، میرے نبی مومنین کے لیے رحمت، میرے نبی کافروں کے لیے رحمت، میرے نبی حیوانات کے لیے رحمت، چرند پرند درند کے لیے رحمت، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، عالم میں ساری چیزیں، ما سوا اللہ، اللہ کے سوا کو کہتے ہیں عالم، آپ سب پر رحمت ہے۔ تو یہ بھی ہمارے علماء نے دلیل دی، چونکہ آپ سب پر رحمت ہیں تو آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو اس مبارک سونے سونے پیارے پیارے مبارک شہر کا نام رحمہ اور مرحومہ ہوا کہ رحمت والے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک شہر میں جلوہ فرما رہے اور اب آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ شریف کو بھی مرحومہ کہا گیا، یعنی اس پر اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، اور رحمہ بھی اس کا نام مبارک بیان کیا گیا کہ یہ بھی تو رحمت ہے مومنوں کے لیے، کیونکہ رحمت والے آقا وہاں جلوہ فرما ہے، تو جو مدینے میں چلا جاتا ہے وہ رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید مدینہ شریف کے نام اور اس کے معنی۔ مضجع الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ۔ مہاجر الرسول، یعنی وہ جگہ جہاں حضور نے ہجرت فرمائی۔ مدینہ پاک کا یہ مبارک نام، یہ دو نام بیان ہوئے نا، یہ حدیث پاک میں کنز الامال میں ارشاد ہوئے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ تو مہاجری و مضجعی، مدینہ پاک میری ہجرت کی جگہ ہے اور سرزمین مدینہ میری آرام گاہ ہے، یعنی آخری آرام گاہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائے، اور تورات شریف میں بھی مدینہ منورہ کے بارے میں ہجرت کا مقام ہونے کی تو روایات ملتی ہیں۔ جی بالکل ملتی ہے، اور یہ بیان کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ قرآن میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ ہر آسمانی کتاب میں ہے، اور تورات وہ مقدس و مکرم کتاب ہے، یہ بھی کتاب اللہ ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس میں میرے نبی، آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف لکھے ہیں اس میں یہ بھی ہے، میرے بندے احمد مختار ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے، ان کی جائے ہجرت یعنی ہجرت کرنے کی، مائگریٹ کرنے کا پلیس وہ ہے مدینہ طیبہ۔ اور سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس پیارے نبی کے صدقے میں اس امت کے فضائل بھی ارشاد فرمائے کہ ان کی امت ہر حال میں اللہ پاک کی کثرت کے ساتھ حمد کرنے والی ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق دے وہ کھانے کے بعد حمد کریں، اور دیگر بار بار الحمدللہ یہ کام ہو گیا، الحمدللہ پانی پی لیا، الحمدللہ کھانا کھا لیا، الحمدللہ، کثرت سے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کی حمد کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت یاد آ رہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک میں، عبدن شکورہ، کہ بہت شکر کرنے والا بندہ، لیکن میرے نبی تو تمام اوصاف میں تمام مخلوق سے اور سارے انبیاء سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو آپ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ اللہ پاک کی حمد کرنے والے ہیں۔ احمد، محمد، اس میں بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ اور تعالی علیہ تورات شریف میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ امت مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا گیا، جی، اور یقیناً یہ نسبت مصطفیٰ کی برکتیں ہیں کیوں نہیں؟ کہ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہمیں اتنے فضائل دیے گئے کہ انبیاء کرام بھی اس امت میں ہونے کی دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، تو ہمیں
اس شکرانے میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، حضور پر درود پڑھنا چاہیے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ مدینہ شریف کے مبارک نام ہم سن رہے ہیں، اور مضجع الرسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری آرام گاہ، یہ بھی مدینہ منورہ کا ایک مبارک نام ہے، اور مہاجر الرسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا مقام، مزید مدینہ شریف کے نام۔ اچھا، اس میں اور بھائی دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبی خبر ارشاد نہیں فرمائی کہ یہی وہ شہر ہے جہاں میری آخری آرام گاہ ہوگی؟ سبحان اللہ، بالکل یہ ایک الحمدللہ، علم غیب شریف بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ایک مبارک نام المکینہ، عزت و مرتبے والا شہر، اور یہ نام کیوں رکھا گیا؟ وفاء الوفا میں علامہ سمہودی جو کہ مفتی مدینہ تھے، پہلے بھی ذکر خیر ہوا آپ کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ شہر اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم ہے، عزت والا ہے، مرتبے والا ہے، اس لیے اس کا نام المکینہ رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے ذکر خیر کیا، اور ان کی کتاب سے کافی استفادہ کیا گیا جی ہاں، الحمدللہ اس یہ پروگرام 100 کے لیے۔ نام اس میں 100 کے قریب نام ہیں، اس اور میں ہیں۔ 100 نام جو ہیں تفسیر روح البیان میں بھی مدینہ پاک کے، یعنی یوں ذکر کیے گئے کہ مدینہ پاک کے 100 نام ہیں، حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس میں۔ اور میرآج شریف میں بھی لکھا مفتی صاحب نے کہ 100 سے زیادہ نام امیر ہیں۔ علیہ سنت نے بھی لکھا ہے جی، کہ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کے علماء نے 100 سے زائد نام بتائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا جو ذکر خیر ہو رہا ہے، وفاء الوفا کتاب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو کسی کے ذہن میں آئے کہ اب پتہ نہیں کس زبان میں ہوگی، ہم استفادہ کر سکتے ہیں، ہمارے اردو دان طبقہ بھی استفادہ جی، کر کیوں سکتا ہے۔ نہیں، اب تو الحمدللہ کثیر کتابوں کے تراجم مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، تو عربی کتاب غالباً عربی میں ہوگی، بنیادی جو کتاب ہے، جو اصل کتاب ہے، اور اب اس کی ٹرانسلیشن اردو میں کر دی گئی ہے، صحیح۔ کو پڑھیں تو ذوق مدینہ حاصل ہو، شوق مدینہ حاصل ہو، رحمت مدینہ حاصل ہو۔ اور آسان اردو میں پڑھنا چاہے تو امیر اہل سنت نے جو عاشقان رسول کی 130 بہترین بہترین۔ اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بات اور چل رہی بڑی تھی، پیاری روایت بھی عرض جی، کروں، ابن ماجہ شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، سیاستہ میں سے ہے، اس میں حدیث نمبر 3108 حضرت سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مقام حزورہ کے پاس اپنی مبارک اونٹیوں پر بیٹھے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے، اور اللہ پاک کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے، خدا کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ اب اس حدیث کی شرح سنیں شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ صدر الشریعہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور امیر علیہ سنت کو انہوں نے خلافت اور اجازات اور اسانید بھی عطا فرمائی، بڑی دعوت اسلامی سے محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ آپ نزہۃ القاری میں لکھتے ہیں، یہ شرح بخاری آپ کی مبارک کتاب ہے، یہ ارشاد ہجرت کے وقت کا ہے، یعنی یہ خطاب ویسے تو مکہ مکرمہ سرزمین مکہ مکرمہ کو ہو رہا ہے، تو اب وضاحت کی جا رہی ہے کہ ارشاد جب حضور ہجرت فرما رہے تھے اس وقت کا ہے، اس وقت تک مدینہ طیبہ حضور اقدس سے مشرف نہیں ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک مکہ پوری سرزمین میں افضل تھا، مگر جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ شرف اسے حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ، شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، نبی والی کے صدقے میں ہی وہ اللہ والی ہے۔ یہ حسن رضا رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے لکھا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک مکہ معظمہ شہر مدینہ منورہ سے افضل اور حضور کو زیادہ پیارا ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اور امام مالک کے ہاں مدینہ پاک مکے سے افضل ہے، اور یہ کئی بار پہلے عرض کیا گیا اس کی تفصیل کہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ جگہ مکے سے نہیں، کعبے سے نہیں،
وہ تو جنت سے بھی افضل ہے. جہاں حضور تشریف فرمائے، آپ کا بدن مبارک آرام فرمائے، وہ جگہ. اب وہ رہا کہ شہر مکہ شہر مدینہ، تو اس میں مختلف کلام ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں. اختلاف اس میں ہے، کوئی مکے کو افضل کہتا ہے، کوئی مدینے کو افضل کہتا ہے. مدینے شریف کی نیکیاں، مکے شریف کی نیکیاں، اور پھر مدینے میں رہنا اور مکے میں رہنا، اس کا معاملہ جدا علماء نے بیان کیا کہ رہنے کے اعتبار سے تو مدینے کی فضیلت میں کلام نہیں. اچھا، اب وہ ثواب کے اعتبار سے تو اس میں بھی وہ مختلف روایات ہیں کہ مدینہ شریف کی جو برکات ہے وہ مکے سے دگنی ہے، تو وہ نیکیوں والی برکات بھی اس میں مراد ہیں. بعض علماء کا یہ بھی قول ہے. جی. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بڑی پیاری بات ہے، عرض کی گئی حضور اعلیٰ حضرت سے عرض کی جا رہی ہے، مدینہ طیبہ میں ایک نماز 50,000 کا ثواب رکھتی ہے، مکہ معظمہ میں 1,00,000 کا. تو مکہ معظمہ کا افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے، سمجھا جاتا ہے. فرمایا اکثر حنفی علماء کا یہی مسلک ہے، اور امام مالک کے نزدیک مدینہ افضل ہے، اور یہی مذہب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ایک صحابی نے کہا مکہ معظمہ افضل ہے. فاروق اعظم نے کہا کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینے سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ بیت اللہ اور حرم اللہ، یعنی میں بیت اللہ اور حرم اللہ میں کچھ نہیں کہتا، کیا تم کہتے ہو مکہ مدینے سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا با خدا خانہ خدا و حرم خدا. فرمایا میں خانہ خدا اور حرم خدا میں کچھ نہیں کہتا، کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینے سے افضل ہے؟ وہ صحابی کہتے رہے اور فاروق اعظم یہی فرماتے رہے، یعنی آپ مدینے کو افضل فرماتے رہے. یعنی اور اس کی جو تقسیم ہے کہ خانہ کعبہ شریف یہ شہر مدینہ سے افضل ہے، جی اور شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل افضل ہے ماشاءاللہ. اور جہاں حضور تشریف فرمائے وہ تو اور ساری شیخ روئے زمین سے، سارے جگہوں سے، عرش سے، کرسی سے، جنت سے بھی افضل ہے. اور ماشاءاللہ شعر آپ پڑھی رہیں. عرش اولا سے اعلی میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلی. مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، عیسے میں اس کے آیا، میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بات. حدیث پاک میں واضح ارشاد فرمایا، جو معجم کبیر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4450، 4450، المدینہ تو خیر من مکہ، مدینہ مکے سے افضل ہے. اور بھی خیر وہ رفیق الحرمین میں عاشقان رسول کے 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارات، اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور کچھ پچھلے سلسلوں میں بھی الحمدللہ بیان کی گئی. تو مدینہ شریف کے نام مبارک ہم سن رہے ہیں. مزید ہم ناموں کی طرف بڑھتے ہیں کہ ابھی ہم نے مرحومہ، رحمہ، مدجع الرسول، مہاجر الرسول، یہ مکینہ، ان ناموں کے بارے میں سنا. مزید مدینہ شریف کے نام المکتان، مکہ تان، جی، اور اردو ترکیب میں مکہ تان، یعنی یہ مدینہ پاک کا ایک مبارک نام. اور یہ بھی کہا گیا کہ مکے اور مدینے کو مجموعی طور پر مکہ تان بھی کہا جاتا ہے. مکہ مدینہ کو ملا کر مکہ تان. جیسے سورج چاند تو شمس و قمر کو قمرین بھی کہہ دیا جاتا ہے، یا اب اور تو ان کو ملا کر اباوین بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ عربی میں یوں ہوتا ہے کہ کسی ایک لفظ کو دوسرے پر غلبہ دیتے ہوئے پھر وہ اس کو ملا کے بول دیا جاتا ہے. تو یوں مکہ مدینہ مکہ تان. مکہ تان. اور اس میں مختلف روایات میں جیسے مدینہ شریف کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا. جی جی. حضور ایک پہلے سلسلوں میں بھی بیان ہوا مدینہ شریف کا نام یثرب، جی، اور اسرب بھی بیان کیا گیا، جو ممنوع نام مدینہ شریف کا بیان کیا گیا ہے.
یہ پہلے نام تھا اور اب اس کو اب کہنا جو ہے نا منع ہے. اور کتنا پیارا شعر ہے، کیوں طیبہ کو یثرب کہوں، ممنوع ہے قطعا، موجود ہے جب سینکڑوں اسماء مدینہ. سبحان اللہ. جب سینکڑوں مدینے کے نام موجود ہے تو بھی یثرب کیوں کہنا تھا؟ تو خیر یہ کم علمی عدم توجہ کی بنا پر اس طرح وہ ہوتا ہے. اور یثرب نہیں، مدینہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی سمى المدینہ طوبہ، بے شک اللہ نے مدینے کا نام طوبہ رکھا. تو خیر ارشاد فرمایا یقولون یثرب وہی المدینہ، وہ سے یثرب کہتے ہیں وہ تو مدینہ ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو یثرب نام ہے مگر ممنوع ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اثرب بھی اسی قبیل سے، اثرب بھی کہا جاتا ہوگا، تو اس کو بھی وفا الوفا شریف میں اس کو ذکر کیا گیا کہ اثرب بھی نہیں کہہ سکتے. معنی تو ایک ہی ہے، فساد اور بگاڑ کی جگہ. یثرب اثرب دونوں ہی طرح پکارنا مدینہ شریف کو منع ہے. حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معلوم ہوا جو حدیث پاک جو پیچھے گزری کہ جو مدینے کو یثرب کہتے ہیں اس پر توبہ واجب ہے. مدینہ توبہ ہے، مدینہ توبہ ہے. یہ مسند امام احمد کی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سم المدینہ تو یثرب فلیستغفر اللہ ہی توبۃ ہی توبہ. تو اس کے تحت فرمایا حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس حدیث سے معلوم ہوا مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے استغفار کا حکم دیا گیا، اور استغفار گناہ ہی سے ہوتی ہے. اور بھی اکابرین نے بہت زبردست اس پر کلام کیا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو روکا کہ یہ یثرب نہ کہا جائے. ماشاء اللہ. تو آج مدی جان کے ناظرین، ہم نے اس پروگرام میں مدینہ شریف کے مزید 8 نام یہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے. اور آئیے حسب معمول ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم نیران پاکستان مشاورت سے سنتے ہیں بہت ہی پیارا کلام. اور یاد مدینہ میں گم ہو جائیے، تصور مدینہ جما لیجئے، کاش. اور تمنا مدینہ اپنے دل میں لیے ہم بڑھتے ہیں کلام کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں، یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو در تک شاہ رسائی، ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو در تک شاہ رسائی، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے، مجھے بلا لو شہ
مدینہ نہیں تمنا مال و دولت نہیں مجھے خواہش حکومت میری نظر میں حسین و دلکش وہ سبز گنبد سما رہا ہے مجھے بلا لو شہ مدینہ یہی تو حسرت رہی ہے دل میں مجھے اجل بھی وہیں پہ آئے جہاں پہ آقا ہے پیارا روضہ یہی تو ارمان صدا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان ہے جھولی خالی اے شاہ عالی کھڑا ہے در پر تیرا غریب منگتا مراد لینے کو ہاتھ گندے بڑھا رہا ہے مجھے بولا صبا جو میرا ہو کوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا یہ عرض کرنا غریب آتا کب مدینے کو آ رہا ہے مجھے بولا مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ یہی تو ارمان دل میں طوفان
مچا رہا ہے میں در پہ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ